أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زمانے کے امام کو سلام کرتے ہیں. السلام 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 یا امام یا امام یا امام علیہ السلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. پروردگار، آج کی رات شب قدر کی رات اور تیسری شب قدر یعنی 23ویں شب آ گئی. اب کچھ دن باقی ہمارے ہاتھ میں ہیں. آج کی رات ہم پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی، زمانے کے امام کے ظہور کی دعا، جنت البقیع کے آباد کے لیے دعا، اور خاص کر کے کیونکہ آج کی رات ہماری فائل پر، ہمارے اعمال نامہ پر دستخط ہونے والا ہے، تو پورے سال کی جو برائی اگر ہمارے اعمال میں لکھی ہے تو ہمیں مٹا دینا ہے. پورے سال کی اگر بیماری لکھی گئی ہے تو ہمیں وہ ختم کروا دینا ہے. لیکن کیا کریں، خدا کے پاس، پروردگار کے پاس کس طریقے سے خدا کو منائیں، خدا کو سمجھائیں، خدا کے پاس مانگے کس طرح سے. بہت ساری وجوہات، بہت ساری بات ہیں، لیکن خاص آج کی شب قدر کی رات سب سے پہلے تو خدا کا شکریہ ادا کریں کہ تو نے ہمیں شب قدر کی رات، فضیلت والی رات عطا کی. تو نے ہمیں قرآن مجید کو ہم پر، ہمارے رسول پر، ہمارے نبی پر نازل کیا. وہی قرآن مجید جو سب کچھ اس کے اندر ہے، ہم وہ قرآن کا واسطہ لے کر جو نور معجزہ ہے ہم تیرے پاس لے کر آئے. تیسری چیز خدا نے جو ہم کو دیا ہے وہ اہل بیت کا وسیلہ، 14 معصومین کا واسطہ لے کر ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں. اور ایک بات کہ اس کے بعد ہمیں خدا کو کیسا منوانا ہے، اس کے بعد ہم کو خدا کو اس طرح سے سمجھانا ہے، اس طرح سے منوانا ہے، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے، بلک بلک کر، وہ ساری باتیں ہیں. لیکن سب سے پہلا صدقہ نکالنا ہے، بہت ضروری ہے. صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہے، تقدیر پلٹ جاتی ہے. سب جانتے ہو کہ عیسیٰ نبی کے زمانے میں وہ دلہن کی موت ہونے والی تھی جو شادی کی رات تھی، لیکن اسی رات اس دلہن نے صدقہ دیا ہے. سانپ کے منہ میں وہ صدقہ آ جاتا ہے. وہ سانپ کاٹنے والا تھا، وہ مرنے والی تھی، وہ دلہن موت ہونے والی تھی، لیکن صدقے کی وجہ سے موت ٹل گئی. تو آج اب تک نہیں نکالے تب نیت کر لے، گھر پہ جا کے نکال دے. تو صدقہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری دعا قبول کروانا ہے، ہماری حاجتیں پوری کروانا ہے.
پورے سال کا صدقہ، پورے سال کی بلا ختم کروانی ہے، پورے سال کی بیماری ختم کروانی ہے، تو انشاءاللہ صدقہ ضرور نکالے۔ دوسری بات، دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا کے ذریعے سے تقدیر پلٹ جاتی ہے، دعا کے ذریعے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ رسول کہتے ہیں تمہارے لیے دعا ہتھیار ہے، یعنی رسول مفہوم بتا رہی ہوں، ہمارے نبی فرماتے کہ دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ دنیا جب انسان جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو تلوار، تیر اور نیزہ آتا ہے تو باہر اپنے آپ کو بچاؤ کس طرح سے کرتا ہے؟ ڈھال سے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں کوئی مصیبت آئے، بلا آئے تو اپنا بچاؤ دعا سے کرے۔ بہت بڑی چیز ہے دعا۔ تو دعا کے ذریعے سے ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مانگنا کس طرح سے ہے؟ دعا مانگنے سے پہلے گناہ کی معافی بہت ضروری ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے دل کو صاف، زبان کو پاک، نیت کو پاک کرنا ہے۔ اور دعا مانگنے سے پہلے گناہ کی معافی، نیت اور خلوص بہت ضروری ہے۔ دل کی گہرائی سے خدا کی قربت حاصل کرتے ہوئے، خدا سے نزدیک ہوتے ہوئے، خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اب پورا جسم و دماغ، اعضاء پورا خدا کے سامنے، دل و دماغ سے، دل کی گہرائی سے خدا کے سامنے ہو جائے۔ اور بچپن میں، جوانی میں، جانے انجانے جو بھی گناہ کیا ہے، کیونکہ آپ بہت بڑی ہستی کے سامنے اب آئے ہو، بہت بڑی نعمت لے کر ہاتھ میں لے کر آئے ہو جو قرآن مجید ہے، اور بہت بڑا وسیلہ لے کر ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے جو 14 معصومین ہیں۔ اور ایک بات، ہمارے دل میں سے رشتہ داروں کا، لوگوں کا کینہ، بغض، حسد بھری ہوئی ہے تو ہمارے دل سے نکال دے، نکال دے۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے تو ہمیں معاف کیسے کرے اسے؟ مگر خدا کی خوشی کے لیے زمانے کے امام راضی ہو جائے، ہماری دعا، ہماری مصیبتیں ٹل جائے، ہماری بلا ٹل جائے، اس لیے نکال دے بغض، کینہ، حسد، جو بھی ہے، جو بھی جس نے بھی ہم پر ظلم کیا ہے، نکال دے، معاف کر دے خدا کے لیے۔ بس پروردگار تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں، کیونکہ تو وہ پروردگار ہے، یا علی ہو، یا عظیم، یا غفور ہو، یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ پروردگار اے بلند، اے بڑے بخشنے والے، اے مہربان، تو پروردگار ہے بڑا، تو پروردگار بڑا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، تو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ پروردگار تو نے آج کی رات ہمیں نصیب کی ہے مالک۔ پروردگار شب قدر کی فضیلت والی، عظمت والی رات میں آج ہم تیرے مہمان بنے ہیں، تیرے دسترخوان پر آئے، میرے پناہ کی جگہ ہے۔ پروردگار میری تکلیف کے وقت خدا کے سامنے اپنی مصیبتیں، اپنی فریاد لے کر جائیں، خدا سے کہیں اے پروردگار میری پناہ کی جگہ ہے، میرے تکلیف کے وقت میرے فریاد کی پہنچنے والا تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، میری سختی کے وقت تو میری مدد کرنے والا ہے۔ تیری طرف پناہ لے کر اور تجھ سے فریاد کرتے ہوئے اور تجھ سے لو لگاتے ہوئے تیرے پاس آئی ہوں مالک۔ تیرے سوا کسی سے ہم طلب نہیں کرتے خدا، تجھے سے ہم فریاد کرتے ہیں، تجھے سے ہم لو لگاتے ہیں، تجھ سے ہم طلبگار ہیں۔ میری فریاد کو پہنچ، میں ہماری تکلیف کو دور کروں، اے وہ جو تیرے تھوڑی نیکی کو قبول کرتا ہے۔
اور زیادہ گناہ کو معاف کرتا ہے. بہت اچھا جملہ ہے. آپ یہ دعا ہمیشہ سحری کے وقت پڑھتے ہو نا, کبھی ترجمہ پڑھا کرے. بہت اچھے جملے ہیں. اے میرے پروردگار, اے وہ جو تھوڑی نیکی کو قبول کرتا ہے اور میرے زیادہ گناہ کو معاف کرتا ہے. قبول کر ہمارے تھوڑے اعمال کو اور معاف کر دے بڑے گناہ کو. تو ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. پروردگار کی مہربانی, پروردگار کی رحمانیت آپ کو میں بتاؤں تاکہ اور خدا سے ہم نزدیک ہوں, کیونکہ وہ پروردگار ہے جو رحمان رحیم ہے, کریم ہے. میرا پروردگار, کہ پروردگار کی رحمانیت دیکھے کہ میرا مالک, میرا خالق بار بار ہمیں آواز دیتا ہے, میرے بندے آجا, اپنے گناہ کی معافی مانگ لے, توبہ کر لے, استغفار کر لے. ایک شخص تھا جو بہت گنہگار تھا, بڑے بڑے گناہ کرتا تھا, لیکن ایک مرتبہ اپنے گناہ پر افسوس کرتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں, لیکن چند دن کے بعد واپس پلٹتا ہے گناہ کی طرف. ہم بھی وہ کام کرتے ہیں. خدا نعمت پر نعمت دیتے جاتا ہے, ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں. یہ بندے نے بھی ایک بار توبہ کر لی, معافی مانگ لی, دوسری مرتبہ توبہ توڑ دی اور دوسری مرتبہ اپنے گناہ کر لیا. واپس دوسری مرتبہ اپنے گناہ پر پشیمان ہوا اور واپس دوسری مرتبہ وہ توبہ کرتا ہے. رحمان و رحیم کریم پروردگار ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح تیسری مرتبہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی تمام کرتا ہے اس گناہ میں. دیکھیے, آج تو ہمیں توفیق ملی ہے, یہ خدا کا کرم ہے کہ ہمیں شب قدر نصیب ہوئی ہے. ہمارے ہاتھ میں قرآن اور اہل بیت کا وسیلہ لے کر آج ہم خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں. تو آج وقت ملا ہے, کب موت آ جائے پتہ نہیں ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن پتہ نہیں ہے کب موت آ جائیں گی اور کب ہم قبروں کے مٹی کے منوں کے نیچے دب جائیں گے. میرا مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تجھے وقت ملا ہے, زندگی ملی ہے, مہلت ملی ہے, اپنے گناہ کی معافی کر لے, توبہ کر لے. اب بھی تیرے اعمال نامہ کھلا ہے, اس مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جائے گا. تو ہم نے تو گناہ کر لیا اب تک, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 10 سال, 20 سال, جو بھی اتنے اب تک ہماری زندگی, ہم نے زندگی پر قدم قدم پر گناہ کیا. لیکن آج شب قدر ہم پر اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, ہمیں توفیق ملی ہے, خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں. تو خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نرم دل کر کے, اپنے آپ کو پست کر کے, ہاتھوں کو پھیلا کے, اپنے آپ کو فقیر بنا کر, سائل بنا کر, مسکین بنا کر گناہ کی معافی مانگ لے. پاکو پاکیزہ یہاں سے اٹھے, جب اٹھے تب تو دیکھیے گنہگار شخص ایک بار گناہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, دوسری بار گناہ کرتا ہے, دوسری بار معافی مانگتا ہے, اب تیسری بار جب مسلسل گناہ کرتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے, زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے, جب زندگی کا آخری وقت تھا, تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اب میں کیا منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا, کون سا منہ لے کر, کس طرح سے میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا. اب پشیمان ہوتا ہے, اب افسوس کرتا ہے, لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ میں کس منہ سے, کس زبان سے خدا کے پاس معافی مانگوں, کیونکہ میں 2 بار خدا سے عہد لے چکا تھا, توبہ کر چکا تھا, لیکن میں نے وہ عہد توڑ دیا, میں نے توبہ کو توڑ دیا اور میں گناہ پہ گناہ کرتا گیا. وہ خود شرمندہ ہوتا ہے, پوری رات توبہ کرتا ہے اور اس طرح سے تڑپتا ہے, اس طرح سے تڑپتا ہے کہ جیسے گرم توے پر کوئی چیز رکھو تو کس طرح سے وہ چیز تڑپتی. ہم جانتے ہیں نا, ہم کوئی چیز ایسا گرم ابالتے ہوئے ڈالے اس میں تپیلے میں یا توے میں, تو کس طرح سے ابلتا ہے, کھولتا ہے. اس طرح سے وہ گنہگار انسان تڑپتا ہے, پوری رات تڑپتا ہے. بس صبح کا وقت ہوتا ہے, پروردگار کی قدرت خدا کی آواز آتی ہے,
کیا میرے بندے میں نے تجھے پہلے معاف نہیں کر دیا تھا؟ جب بھی تو نے مجھے پکارا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب بھی تو مجھے پکار رہا ہے، اب بھی تو میری بارگاہ میں تڑپ رہا ہے، میں تجھے بخش دیتا ہوں، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ بہت رحمان کریم پروردگار ہے۔ خدا سے کہے اے پروردگار تو ہماری عزت کو رکھ لے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہماری عزت برباد ہوتی ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہماری نعمتیں بدل جاتی ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے تیرے اور ہمارے بیچ پردہ حائل ہو جاتا ہے، ہماری دعا تجھ تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہ پروردگار آج کی رات تجھے واسطہ دیتے قرآن مجید کا، آج کی رات ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اہل بیت کا، کیونکہ آج کی رات پروردگار تو ہمیں آواز دیتا ہے، اے میرے بندے کہ آج اس کی میں کوئی میرا بندہ قریب آئے کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، ہے میرا بندہ کہ اپنے گناہ کی معافی کر لے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر لوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ اس طرح سے میرا رب آواز دیتا ہے کہ میرا بندہ تو مجھے پکار، میں تجھے روزی دیتا ہوں، تو مجھے پکار، میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آج کی رات میں نے تیرے لیے گناہ کی معافی کی رات رکھی ہے، مغفرت کی رات رکھی ہے۔ آج کی رات میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، آج کی رات میں نے تیرے لیے جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ پروردگار پوری زندگی میں نے بہت گناہ کیا، قدم قدم پر تو بلاتا رہا، میں منہ پھیرتی رہی، اے رب گناہ کر کے میں نے میری عزت کو برباد کر دیا، یا اللہ اس گنہگار کو عزت تیرے دربار میں کچھ نہیں، کیونکہ میں گنہگار ذلیل و خواروں میں کیسے دعا شروع کروں، میں کس زبان سے اے خدا گناہ کرتے کرتے میرے دل میں اندھیرا کر دیا، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ پروردگار ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ ہم تیری بارگاہ میں قرآن مجید کا واسطہ لے کر آئے ہیں پروردگار، وہ قرآن مجید میں تو فرماتا ہے کہ تو اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا اور توبہ کرنے والوں کو تو دوست رکھتا ہے پروردگار۔ بس یہی قرآن مجید پروردگار کی بارگاہ میں قرآن مجید کو کھولیں اور اس طرح سے دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ پروردگار تجھے قرآن کا واسطہ، جو قرآن تو نے ہمارے نبی پر نازل کیا، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بہت معجز ترین، عظیم ترین نورانی کتاب تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، اس قرآن کو سر پر رکھ کر دعا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحقق ھذا القرآن وبحقق من ارسلتہ بہ وبحقق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقق علیہم کل احد عارف بحقق منک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ پروردگار تجھے قرآن مجید کا واسطہ مالک، پروردگار تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ مالک، تیرے کرم کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں آئی ہوں مالک، تیرے رحم کو دیکھ کر تیری بارگاہ میں آئی ہوں، بہت گنہگار ہوں مالک،
गुनहगार जलील و खार होता है, लेकिन परवरदिगार तो इतना रहम करने वाला, इतना करम करने वाला है मालिक, मालिक कि तू वो परवरदिगार है कि अपने बंदे के गुनाह को माफ करता है। परवरदिगार तुझे उस हुसैन की मजलूमियत का वास्ता कि जो हुसैन ने हूर के गुनाह माफ तो कर दिया, लेकिन बीबी जहरा का रुमाल दे दिया बख्शिश। कितनी बड़ी बख्शिश मिली। परवरदिगार वो मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद के मौला हुसैन का कातिल जो मौला के सामने आता है, पानी की तलब करता है, मेरा मौला उसे सैयद सज्जाद उसे पानी पिलाते अपने चेहरे पे नकाब रखकर। परवरदिगार वो मेरा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन कि जो हसन हुसैन जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसुम को यतीम करने वाला इब्ने मुलजिम जब अपने मेरे मौला के सामने आते हैं तो पहले कहते बेटा हसन उसके हाथ की रस्सी खोलो और कहते बेटा हसन जो शरबत मेरे लिए लाए वो शरबत उसे पिला दो। परवरदिगार इससे बढ़कर हम गुनहगार इससे बड़े हम गुनहगार है कि तू हमारे गुनाह को माफ नहीं करेगा खुदा। क्या तू हमको जहन्नम में डालेगा खुदा? जो हमने तेरी इबादत की है, जो जबान से तेरा जिक्र किया, जो पेशानी हमने तेरे सजदे में झुकाई है खुदा, इसे हमें तू जहन्नम में डालेगा ही नहीं हो सकता खुदा। तूने हमारा अच्छा नाम रखा, तूने हमारी परवरिश के लिए हमारी माँ के दिल में मोहब्बत डाली, माँ के सीने में गिजा रखी, तूने हमारे लिए हमारा नाम अच्छा रखा। ए परवरदिगार तुझ से एक करम की तूने इंतहा की है मालिक। मालिक तू बहुत करम करने वाला है मालिक। बस आज की रात तो हम पर करम कर दे। अहले बैत और कुरान का वास्ता लेकर आए हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें जलील ना कर, हमें रुसवा ना कर मालिक। ए परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे हमारे मरूमीन के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे औलाद के गुनाह को माफ कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम अहले बैत का सहारा ले और परवरदिगार की बारगाह में जाएं। बेके या अल्लाह हो, 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 बेके या अल्लाह। परवरदिगार हमने तुझे पुकारा है, बस तू हमारी आवाज पर लब पे कहते मालिक। वो न देख के गुनहगार आया है, इतना देख के हम किसका वास्ता लेकर आए हैं, किसका वसीला लेकर आए हैं। परवरदिगार कुरान का वास्ता लेकर आए हैं, अहले बैत का वास्ता लेकर आए हैं। परवरदिगार हम तुझे तेरे नबी का वास्ता दे रहे हैं। परवरदिगार हमारे गुनाह को माफ कर दे, हमारे माँ बाप के गुनाह को माफ कर दे। परवरदिगार बे मोहम्मदीन, 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 बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो। मालिक तुझे उस नबी का वास्ता देते हैं जिसने तूने यासीन कहा, जिसने तूने कुताहा कहा, जिसने तूने मेराज पर बुलाया। मालिक तुझे वास्ता उस नबी का कि जिसकी नस्ल से इमामत चली। परवरदिगार रहमतुल आलमीन का वास्ता जो काफिरों को मुशरिकों को मदद करने वाला था, जो जो मेरे नबी के ऊपर रोजाना कचरा डालती थी, कूड़ा डालती थी, उसकी अयादत के लिए मेरे नबी रहमतुल आलमीन एक ज़ईफा जो मुशरिकीन थी, जो हमारे नबी को बुरा बुरा कहती थी, वो वजन लेकर चल भी नहीं सकती थी, बराबर से उसके पैर में तकलीफ थी, ज़ईफा थी। वो रसूल वो नबी उस ज़ईफा के पास जाकर उसका बोझ अपने सर पर उठाकर अपने घर तक, उस ज़ईफा के घर तक पहुंचाते। वो रसूल का वास्ता लेकर तेरी बारगाह में आई हूँ कि इतना बुरा सुनने के बावजूद भी नबी मुशरिकीन की लोगों की मदद करते। सबसे पहले हमारे दिल में
وہ رحم ڈال کے ہم بھی لوگوں کی محبت کرے، لوگوں سے پیار سے رہے، لوگوں کی مدد کرے۔ پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ کہ جو نبی کہتے کہ جو مجھ پر مصیبت پڑی ایسی مصیبت کوئی اور پر نہیں پڑی ہے۔ بہت معرفت کے ساتھ، میں بہت آج آہستہ آہستہ جا رہی ہوں، بہت معرفت کے ساتھ دعا مانگے، سمجھ کر خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آج دعا مانگے، اور سارے سال پوری زندگی کی دعا مانگ لے، آخرت کی قیامت کی پورے مطلب جو بھی حساب و کتاب کی پولیس صراط کی، اور دنیا میں جب تک زندگی ہے، اور کربلا کی بھیک مانگے، ہر وقت کربلا کی بھیک مانگے، دعا مانگے زیارت کی انشاءاللہ۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں کہے مالک تجھے اس نبی کا واسطہ کہ جو میرے نبی ابراہیم نبی کو تو نے پیدا کیا، لیکن گھر میں اس کی ماں حکم ہوا کہ اس کی گھر میں رکھ دو، خدا تو نے اس کی انگلی میں غذا پیدا کر دی، بچہ تھا، ماں نے گھر میں رکھ دیا، خدا تیرے بھروسے پر، یہاں تک کہ جب نبی خدا ابراہیم نبی کو آگ میں ڈالا گیا تو نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، یہاں تک کہ ابراہیم نبی کو حکم ہوا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرو تو نے دمبے کو بھیج دیا، یہاں تک کہ پھر نے ابراہیم نبی کو حکم دیا کہ اسماعیل نبی کو وہاں جنگل بیابان میں چھوڑ دو، جنگل بیابان میں خدا تیرے پہ بھروسہ رکھ کر، تجھ پر یقین رکھ کر ابراہیم نبی کرتے گئے، لیکن تیرا یقین اور بھروسہ تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتے گئے۔ اسماعیل نبی کے لیے وہ جمجم کا پانی، جمجم کا کنواں جو آج تک باقی ہے، اور آباد جگہ تو نے بنا دی پروردگار، خانے کعبہ کے لوگ طواف کرنے کے لیے آج قیامت تک وہ نشانی باقی ہے۔ پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ کہ جس کی آگ ٹھنڈی کری تو نے، جس کے بیٹے کے لیے دمبا بیچا تو نے، پروردگار تو وہ پروردگار تو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، خدا تجھے ہمارے نبی کی مصیبت کا واسطہ کہ جو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہائے رسول کی وفات کے بعد جب سیدہ روتی تھی تو مدینہ والے کہتے تھے علی تمہارے سیدہ سے کہو کہ رونے کا وقت مقرر کرے۔ پروردگار رسول کی بیٹی کے اوپر، نبی کی بیٹی کے اوپر کتنا ظلم ہوا کہ رونے بھی چین سے نہیں دیا، وہ درخت کے چھاؤں میں بیٹھ کر روتی تھی تو درخت کاٹا گیا ہے بی بی۔ اے پروردگار اس نبی کی مصیبت کا واسطہ جب مولا کائنات امیر المومنین رسول کو دفنا کر آئے نا تو سیدہ نے کہا یا علی میرے بابا کا وہ پہرن دکھا دو، جو پہرن آپ نے اس میرے بابا کو غسل و کفن دیا، وہ پہرن میرے بابا کا دکھا دو۔ صحیح مولا انکار کر رہے، سیدہ اصرار کر رہی ہے، آخر میں مولا نے جب سیدہ بی بی کو، بیٹی کو باپ کا پہرن دکھایا، بیٹی نے باپ کا پہرن دیکھا، کش کھا کر گر گئی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں سیدہ روتے چاہیے، دعا مانگتے چاہیے، اے بی بی سیدہ آپ نے تو صرف پہرن دیکھا رہے، ایک اور بہن زینب تھی جو کربلا کے میدان میں کچلی ہوئی لاش دیکھتی ہے، نوکے نیزے پہ سر بلند دیکھتی ہے، وہ لوٹا ہوا قافلہ جب مدینہ آیا ہے، بے بی زہرا تیری بیٹی زینب جب تیری تربت پر آئی ہے اور ایک پہرن لے کر آئی ہے، وہ تیرا بابا کا پہرن کیسا پہرن تھا، لیکن تیری بیٹی زینب جو حسین کا خون بھرا پہرن، خون بھرا کرتا لے کر آئی ہے اور تیری تربت پہ رکھ دیا۔ پروردگار وہ ماں کی قبر تڑپنے لگی، لرزنے لگی، جو ماں نے چکی پیس پیس کے پالا تھا۔ پروردگار بی بی زہرا کی مصیبت کا واسطہ مالک ہماری دعا کو قبول کر دے، رسول کے صدقے میں، بے حق کے محمد والے محمد کے صدقے میں، خاص کر کے ہمارے ماں باپ کے لیے دعا مانگے۔ پروردگار ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا، ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور کر دینا، اگر ہمارے ماں باپ کسی کے ماں باپ مرحوم ہو گئے ہیں تو پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت کرنا، جنت میں اعلی درجہ عنایت کرنا،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. پروردگار، اب جو ہم واسطہ دینے چاہ رہے ہیں مالک، علی کا واسطہ دینے چاہ رہے ہیں. پروردگار کون علی؟ بیووں کا سہارا علی، یتیموں کا سہارا علی. پروردگار جب مولا کائنات کو دفن کریں تو کوفے کے بازاروں، کوفے کی گلیوں میں یتیم بچے کہتے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے، آج ہم یتیم ہو گئے. او میرا مولا کائنات، امیر المومنین، پروردگار علی کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ جو ایک روٹی کی ٹکڑوں میں اونٹوں کی قطار دیتا ہے، ہم وہ علی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ وہ علی ہے در خیبر اکھاڑنے والا، وہ علی ہے کہ اژدہا کا ٹکڑا کرنے والا، وہ علی ہے کہ جس کے گھر پہ ستارہ نازل ہوا. علی کا واسطہ دے کر رسول بھی دعا مانگتے تھے. دعا رد نہیں ہوگی، لیکن مانگنے کا طریقہ خلوص دل سے. آپ سب جانتے ہو کہ مولا علی کی روزے پر نابینا شخص دعا مانگتا ہے. بادشاہ آتا ہے، بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ فقیروں کی لائن قطار ہے اور اس میں ایک نابینا ہے. بادشاہ کہتا ہے کیا ہوا، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کہا میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا، علی کے روزے پہ دعا قبول نہ ہوئے نہیں ہو سکتا ہے. سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں. اب وہ بادشاہ کہتا ہے دیکھ، میں اندر جاتا ہوں زیارت کرنے کے لیے، میں حرم میں جاتا ہوں، زیارت کر کے حرم سے باہر نکلوں، تیری دعا قبول ہو جانی چاہیے، تجھے بینائی مل جانی چاہیے. اگر تجھے بینائی نہیں ملی تو میری تلوار اور تیری گردن ہوں گی. بس یہ سننا تھا. اور وہ نابینا شخص ایسا گر گراتا ہے، ایسا روتا ہے کہ مولا سے کہتا ہے مولا اب موت سر پر ہے، اب میرے سر پر موت ہے، میری آنکھ کی بینائی دے دیجیے. اب وہ بادشاہ باہر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ تو آنکھ کی بینائی مل گئی. پروردگار پروردگار اس علی کے صدقے میں مالک پروردگار ہم بھی خلوص دل سے، سچے دل سے، دنیا ظلم زور سے بھر گئی ہے، ہمارے مولا کی سخت ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے پروردگار علی کے صدقے میں. کیونکہ علی کی بیٹی نے بھی دعا مانگی تھی. میری بیوی جناب زینب نے جب مولا کو، کائنات کے امیر المومنین کو 21 رمضان اپنے پاپا کو دفن کرنے کے بعد کبھی دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب کربلا میں آئی تو علی کی بیٹی جناب زینب دعا مانگ رہی ہے. کب مانگ رہی ہے اور کیا دعا مانگ رہی ہے؟ جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی حسین 32 سالہ بھائی کا لاشا اٹھا رہا ہے. تب جناب زینب نے اپنے بابا علی کو پکارا مگر دعا قبول نہیں ہوئی. جب جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی حسین 18 سال کا جوان علی اکبر کی لاشا اٹھا رہا ہے، جناب زینب نے پکارا بابا علی یا علی ادرکنی، لیکن جناب زینب کی دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن جب جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی حسین اب تو ضعیف ہو گیا، 18 سال کی لاش اٹھا کر خدا کسی جوان بیٹے کی لاش باپ کو نہ دکھائے، آنکھ کی بینائی چلی گئی، اب 6 مہینے کے بچے کو اٹھا رہا ہے. تب بھی جناب زینب نے
پکارا لیکن علی نہیں آئے. لو بیبیوں دعا مانگو, زینب کا گھر اجڑ گیا, حسین شہید ہو گئے, حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. زینب چیختی رہی, پکارتی رہی, یہاں تک کہ حسین کی لاش اسی بدن سے سر کو جدا کیا گیا, سر کو نوک کے نیزے پہ بلند کیا گیا. لیکن علی کو پکارا, علی نہیں آئے. خیمے لوٹ لیے, چادر لوٹی گئی, خیمے میں آگ لگائی گئی, بچوں کو تماچے مارے گئے. علی کو پکارا, علی نہیں آئے. لیکن وہ وقت آیا کہ جب شام غریب ہماری بیوی کا بیواؤں کو قافلہ یتیم بچوں کو لے کر بیٹھی تھی. بس بچے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, تھوڑی نیند آ رہی تھی, بچے سو رہے تھے. کیا دیکھا کہ کوفے کی جانب سے نجف کی طرف سے ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے. عباس کی بہن تھی, علی کی بیٹی تھی, آگے بڑھی ہے گھوڑے سوار. اب ہمارے قریب نہ آنا, تم مسافر ہے, دوسرا راستہ لے لے, میرے بچے ابھی ابھی سوئے ہوئے ہیں, میرے بچے ڈر کے اٹھ جائیں گے, اب تو دوسرے راستے پہ چلے جا. اب گھوڑے سوار اور قریب آیا, اور قریب آیا. زینب کہنے لگے, اے گھوڑے سوار, اگر تو لوٹنے آیا ہے تو یہ علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے کہ ہم یہاں صبح تک یہاں رہیں گے, ہم کہیں فرار نہیں کریں گے. ہم اہل بیت تجھ سے وعدہ کرتی, تو بعد میں آنا, میرے بچے ابھی سوئے ہوئے ہیں, آنے والا کچھ نہیں سن رہا ہے. قریب آ کر اپنا نقاب ہٹا کر کہتا ہے, بیٹا زینب تیرا بابا علی آ گیا, علی آ گیا. بس یہاں پر ہمارے زمانے کے امام کو پکارے, امام زمانہ آپ کو جناب زینب کی مصیبت کا واسطہ کہ جو عباس کی شہادت پر پکارے, علی اکبر کی شہادت پر پکارے. مولا نہیں ہے, لیکن مولا اب دنیا ظلم زور سے بھر گئی ہے, مصیبتیں, پریشانی, قرار نہیں, سکون نہیں. اے علی, اے نرجس کے لال عسکری کے چاند پروردگار مولا مشکل کشا جناب زینب کی مصیبت کا واسطہ, اب سخت ضرورت پڑ گئی ہے امام زمانہ کے, آ جائیے مولا, آ جائیے. جنت البقیع ویران پڑا ہے, قبر پر دھوپ چھاؤ نہیں, گنبد نہیں ہے. میرے پروردگار اسی سال ہماری تقدیر میں لکھ دے کہ ہم جنت البقیع کو آباد دیکھے, اماموں کی قبر پر گنبد دیکھے. پروردگار علی اور جناب زینب کے صدقے میں وہ مصیبت کے جب جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بابا آ گیا. اگر کسی بیٹی کو مصیبت کے وقت اپنے باپ مل جائے تو سینے لگ جائے, اپنے فریاد بیان کرنے لگے. لیکن زینب نے بیویوں کے بیچ جا کر کہا, کہیں سے ایک چادر کا ٹکڑا مل جائے مجھے, میرے سر پر چادر رکھ دو. میرا بابا آیا ہے, میرے بابا کے سامنے کبھی بے بکنا وہ چادر نہیں گئی. پروردگار غربت جناب زینب کا واسطہ ہمارے روحانی باپ, ہمارے شفیق باپ امام زمانہ کو جلد سے جلد ظہور فرما دیں. پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار یتیمی کی زندگی ختم کر دے. اب تو شب قدر آج چلی جائے گی, اب نے پہلی رمضان سے کہہ رہے کہ شب قدر امام کے ساتھ کریں گے. ابھی بھی چند رات باقی ہے مولا, ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر شب قدر کی رات آخری عبادت کرے, لیکن پروردگار کوئی اولاد اپنے باپ کے بغیر عید کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. مولا امام زمانہ آ جائیے, عید کا دن ہو اور آپ ہمارے ساتھ ہو. مولا پروردگار عیدی میں, ماہ رمضان مبارک کی مزدوری میں اگر کچھ تو دینا ہی چاہتا ہے تو ہمارے زمانے کے امام کی ظہور فرما دے, ہمیں ہمارے امام زمانہ کی زیارت کروا دے. بے علی, 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 بے علی.
बेअली अलैहिस्सलाम वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल परवरदिगार, हम तुझे वास्ता देने जा रहे हैं वो मौला, वो बीबी जहरा का मालिक जो राजिया मर्जिया ताहिरा सिद्दीका परवरदिगार परवरदिगार वो बीबी है जिसकी दरवाजे से रोटियां गई, गले का हार गया, शादी का लिबास दिया। आपको पता है जब बीबी के दरवाजे पे से शादी का लिबास गया है तो अल्लाह कितना राजी हुआ है। अल्लाह ने कहा कि बीबी मांगो। रसूल खुदा से जिब्रील आए और कहा तुम्हारी बेटी से कहो कुछ मांगे। क्या मांगा बीबी ने? मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया। बीबी ने क्या मांगा? बीबी ने कुछ नहीं मांगा। बीबी ने कहा कि मेरे नाबाबा की उम्मत की गुनाह की बख्शिश करवा दे। तहरीर लिखी हुई आई है, अल्लाह की तरफ से तहरीर आई है और वो तहरीर अली को सौंपा, अली को दिया और कहा ए अली जब मेरा आखिरी वक्त हो आप मुझे दफन करें, तब ये तहरीर मेरे साथ दफन करना ताकि मैं मेरे रब से कह सकूं कि मेरे साथ वादा हुआ है कि मेरे बाबा की उम्मत जो गुनहगार है उसे मैं बख्शवा सकती हूँ। परवरदिगार उस बीबी का वास्ता दे रहे हो मालिक जो अपने चाहने वालों की बख्शिश की इतनी बड़ी फिक्र करती है। कुछ नहीं मांगा बीबी ने, हमारी बख्शिश के लिए दुआ मांगी। है बीबी जहरा, हम तेरे बच्चे के आजादार है बीबी, हमें तेरे लाल के आजादार है मालिक। ए बीबी जहरा तुझे आज की रात की फजीलत का वास्ता बीबी जहरा, ए परवरदिगार बीबी जहरा के राज का वास्ता मालिक। ए बीबी जहरा तुझे तेरी औलाद का वास्ता कि तू औलाद से बेहद मोहब्बत करती तू माँ कि तेरे कफन के बंद टूट गए थे मालिक, तेरे कफन के बंद हुसैन की मोहब्बत में। ए परवरदिगार या माए बैठी है आज की रात, माए अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती है। परवरदिगार ए बीबी सहरा तो एक शहजादी, कायनात की शहजादी है, तो हमारे हाले दिल से वाकिफ है। परवरदिगार एक बीबी सहरा आप ही बता दो एक कनीज का सहारा एक कनीज को सहारा कौन दे सकता है अपने मालिक के सिवा? एक गरीब को सहारा कौन दे सकता है एक अमीर के सिवा, मालदार के सिवा? ए बीबी सैयदा आपका वसीला देकर परवरदिगार के बारगाह में आप हमारी सिफारिश करवा दीजिए बीबी ज़हरा। हम गरीब मोहताज फकीर साहिल आपके दर पे आए, गुनाहों का बोझ लेकर आए। अगर हमारी गुनाहों की वजह से हमारी औलाद को तकलीफ आती है तो हम सबसे पहले अपने गुनाह की माफी मांगते, हमारी औलाद के गुनाह की माफी मांगते, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे मरूमीन के। बीबी ज़हरा, बीबी ज़हरा जख्मी पहलू शिकस्ता का वास्ता परवरदिगार, परवरदिगार जख्मी हाथों का वास्ता, जख्मी वो हाथों का वास्ता जो चक्की चला चला कर मेरी बीबी के हाथ जख्मी हो गए थे, हाथों में से खून बहता था। परवरदिगार वो बीबी ज़हरा का वास्ता कि जो ऐसा लिबास ऐसी चादर पहनती थी जो पैबंद लगे हुए थे, लेकिन कभी अली से फरियाद और शिकवा और शिकायत नहीं किया, कभी अली से कुछ मांगा नहीं। परवरदिगार हमें तौफीक दे के हम बीबी की सीरत पर चले। बीबी ज़हरा परवरदिगार उस बीबी का वास्ता देते हैं मालिक, मालिक कि जब बीबी ने बाबा का जमाना याद आता था बहुत रोती थी। रसूल की वफात के बाद बिलाल ने छोड़ दिया था, लेकिन एक मर्तबा बिलाल आते हैं तो बिलाल जब बीबी ने सुना कि मेरे सहाबी रसूल जनाब बिलाल आए हैं तो बिलाल से कहा कि बिलाल बाबा का जमाना बहुत याद आ रहा है, एक मर्तबा अज़ान दे दो, एक मर्तबा अज़ान दे दो। अब बिलाल ने मना किया कि रसूल की वफात के बाद मैंने अज़ान देना छोड़ दिया है। अब सैयदा ने इशरार किया
بلال نے اذان دیا، جیسے اللہ اکبر کہا بی بی کا گریا ازاری شروع ہوا، رونے لگی، تڑپنے لگی۔ اب ایک مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، بی بی کا رونا اور بڑھ گیا، بی بی کا گریا اور بڑھ گیا۔ بابا کا زمانہ یاد آیا کہ کس طرح سے بابا میرے گھر آتے تھے، کس طرح سے سلام کرتے تھے، کس طرح سے پیشانے کو چومتے تھے۔ ایک مرتبہ کا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کا بی بی بے ہوش ہو گئی، گر گئی۔ ایک مرتبہ کہا فضا نے بلال اذان چھوڑ دو، بلال نے اذان چھوڑ دی، لیکن ہائے میں کہوں اے سیدہ آپ کے گھر میں تھی، علی جیسا شوہر موجود تھے اور آپ اذان نہ سن سکے، آپ کے بابا کا نام نہ سن سکے، لیکن ہائے وہ ایک 4 سالہ بچی سکینہ ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا اس کا بابا ہے، اور ہائے سکینہ کے سامنے اس کے بابا کو شہید کیا گیا، سکینہ کے سامنے اس کے بابا کا سر کے نیزے پہ بلند کیا گیا، اور شہادت کے بعد اس بچی کو تماچے مارے گئے، شہادت کے بعد اس بچی کو تازیانہ مارے گئے، شہادت کے بعد اس بچی کو اونٹ کی پیٹھ پر لٹایا گیا، اونٹ کی پیٹھ پر رسے سے باندھا گیا۔ یتیمی ہائے رے یتیمی ہائے رے یتیمی، پروردگار جناب سکینہ کا واسطہ، جناب سیدہ کا واسطہ، مصیبت کا واسطہ، مالک مالک رسول کا واسطہ، زمانہ بہت خوفناک ہو گیا ہے پروردگار، زمانہ کے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں پروردگار، پروردگار اسلام کے دشمنوں کو ختم کر دے پروردگار، پروردگار مالک اس زمانے کے حالات پر تیرے نظر و کرم کر دے پروردگار، بی بی زہرا کی مصیبت کا واسطہ مالک، علی کی مصیبت کا واسطہ، رسول کی مصیبت کا واسطہ پروردگار، پروردگار ہماری اولاد کو نیک بنانا، ہماری اولاد کی مدد کرنا، بی بی زہرا کے صدقے میں امام زمانہ کے سپاہی بنانا، بے فاطمہ 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 بے فاطمہ، سلام اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ بالحسن 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 علیہ السلام، بالحسین 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 علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرجہ پروردگار مولا حسن کا واسطہ مالک، مولا حسین کا واسطہ پروردگار، پروردگار مولا حسین کے قاسم کا واسطہ جو لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی، پروردگار وہ بیوہ ماں کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ جب میرا قاسم بڑا ہوگا پھر سے میرا گھر آباد ہوگا، لیکن فروا کی امید پوری نہ ہوئی، تمنا پوری نہ ہوئی، وہی حسین کی پروردگار علی اکبر کی جوانی کا واسطہ مالک، بہت بڑا واسطہ، سخت ترین واسطہ لے کر آئے ہیں مالک، کہ جناب زینب مدینہ میں تھی، تب مدینہ کی عورتوں سے کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا اکبر 18 سال کا ہو رہا ہے، اب میرے بیٹے کی شادی رچاؤں گی، دلہن لاؤں گی، لیکن ہائے وہ اکبر کا 18 سال راس نہ آیا، اور کربلا کا میدان ہے، مولا حسین کے سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے بابا مجھے موت کی مرنے کی اجازت دے دیجیے، یا اللہ خدا کسی جئی باپ کے سامنے جوان بیٹے کا یہ سوال نہ ہو، یا اللہ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم
گر کر خیموں سے، بیویوں کے خیمے سے علی اکبر کیسے رخصت ہوئے. لیکن راوی نے بتایا کہ جب علی اکبر رخصت ہو رہے تو بار بار خیمہ پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ گرتا تھا. کوئی بی بی دامن پکڑتی تھی، کوئی بی بی ہاتھ پکڑتی تھی. اے علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. چھوٹی ننھی 4 سالہ بچی بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی تھی بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ. بہن اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، بھائیوں کی سلامتی کی دعا کرے، بھائیوں کی روزی کے لیے دعا کرے، بھائیوں کی زیارت کے لیے دعا کرے. جس کی بہن کے بھائی انتقال ہوئے عمر مومن بھائی کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرے. علی اکبر کے صدقے میں، جناب سکینہ کے صدقے میں مالک مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کیسے سوار کیا، کیسے اجازت دی، لیکن جیسے گھوڑا چلنے لگا، جیسا علی اکبر کربلا کے میدان کی طرف جانے لگے، کسی کی آہٹ سنائی دی. علی اکبر نے کہا بابا کیا بات ہے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا آپ نے تو ودا کر دیا تھا، آپ نے رخصت کر دیا تھا. حسین کا ایک جملہ سنے اور اولاد کی دعا مانگے. پروردگار جو بے اولاد ہے حسین اور علی اکبر کے صدقے میں انہیں اولاد دے دے. ان کی قسمت میں آج کی رات اولاد لکھ دے، اس کی تقدیر میں صحیح اور سالم تندرستی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ. بس میرے مولا حسین نے کہا اے بیٹا اکبر کاش صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا کہ اولاد کا داغ، اولاد کی مصیبت، اولاد کی تکلیف ہے. مولا حسین ایک غریب ماں بھی دعا مانگتی ہے، اپنی اولاد کی بھیک مانگتی ہے. مولا حسین، مولا حسین تو آنے دل سے واقف ہے، میں تجھے کیا کہوں. بس میرے مولا حسین کا بیٹا علی اکبر گیا. جب علی اکبر گئے تو لیلا سے کہا تم ماں وہ دعا کرو، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. ماں نے دعا کی یعقوب سے یوسف سے ملانے والے ایک بار اکبر سے ملا دے. اکبر واپس آئے، لیکن یہ جملہ میں نے اس طرح سے پڑھا کہ سکی ابن سکی، کریم ابن کریم. علی اکبر نے جب حسین کے پاس سوال کیا بابا ایک قطرہ پانی کا مل جائے، زہرا کا لال پانی نہ دے سکا. جس کی ماں کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا. حسین فقیر آتے تھے دروازے پہ، حسین کے دروازے پہ فقیر آتے تھے تو دروازے کے آڑ میں چھپ کر سخاوت کرتے تھے، دیتے تھے. آج اس کا بیٹا ایک پانی کا قطرہ مانگ رہا ہے، حسین نہیں دے سک رہے. اے مولا حسین وہ تیری مجبوری کہوں مجھے نہیں پتا تیرا حالات کیا تھا. ہاں وہ شبر نے، ظالم نے پانی بند کر دیا تھا، لیکن پھر بھی تیرے قدموں میں پانی تھا. لیکن وہ تو امتحان دے رہا تھا. مالک ہم سے امتحان نہیں دیا جاتا. دنیا میں ایسی مصیبت ہم پر آتی ہے مولا حسین تو اکبر کو پانی نہ دے سکا. ہمارے سوال کو پورا کر دیا. جنات کی رات تیرے پاس اولاد کے لیے دعا مانگتے، کیونکہ لیلا کے دل میں ارمان تھا، جناب زینب کے دل میں ارمان تھا کہ میرے بیٹے کی شادی کروں. پروردگار جو ماں اپنے دل کے اپنے بچوں کے لیے دل میں ارمان لے کے آئی ہے، امام حسین علی اکبر کا سوال تو پورا نہیں کیا، ہمارے سوال کو پورا کر دے. اکبر گئے، میدان میں گئے، آخری مرتبہ آواز دی، بابا کی بینائی چلی گئی. حسین گھٹنے ہو کے بلائے، حسین سراہنے بیٹھے ہیں. علی اکبر تڑپ رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کلیجے میں زخم ہے. ہاں ایک ہاتھ کلیجے پر، ایک ہاتھ زمین پہ ٹیکا ہوگا میرے مولا حسین نے، اور نجف کو روک کیا ہوگا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. جیسے یا علی ادرکنی کہا کلیجہ باہر آیا. اکبر تڑپا، حسین تڑپے. کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، زینب خیمے سے باہر آئی. ہائے میرا غیرت مند مولا، زمین پہ اکبر کو چھوڑا. زینب کو کہو بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ ہو. مولا حسین شام غریبا بے مکنا وہ چادر، بیویا کھلے سر. پروردگار
परवरदिगार हमारे जमाने के इमाम को जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। परवरदिगार परवरदिगार हमारे जमाने के इमाम को हमसे राजी कर दे। ए परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में, मौला हुसैन के सदके में दिल तड़प गया है। करबला जाए, अब्बास के रोजे पर जाए, हाले दिल बयान करे, फरियाद करे। परवरदिगार परवरदिगार हमारे मौला इमाम जमाना को ज़हूर फरमा दे। हम सबको हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में आज अभी इसी वक्त लिख दे कि हम 14 मासूमीन शाम और खाने काबा की, मदीना की ज़ियारत अब भी इसी वक्त हमारी तकदीर में लिख दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जल फजल बेअली इब्न हुसैन, 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 बेअली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम चौथे इमाम का वास्ता देकर अपने जिस्मानी और रूहानी बीमारी की दफे की दुआ मांगे, खास करके रूहानी बीमारी के। जब हमारी रूह गुनाह करते करते नजीस हो गई, कमजोर हो गई, गिबत, हसद, तहमत, मालिक आज की रात की तकदीर लिखने में, हमारे अमाल नामा लिखने में वो लिख दे कि हम गुनाहों से परहेज करें, हम गुनाहों से बचे, हम कोई किसी का भी गुनाह ना करे ताकि हमारी रूह बीमार हो जाए। मालिक जिस्मानी बीमारी, हाथ पैर कमर, जो जो जहाँ कहीं बीमार है हॉस्पिटल में, खुदा अहले बैत का वास्ता, कुरान का वास्ता, सैयद सज्जाद के जख्मों का वास्ता, कि जो मेरे मौला सैयद सज्जाद के तोक खारदार तोक बेड़ी हथकड़िया इतनी गर्म हो जाती थी कि मेरे मौला को छांव में बैठने का हुक्म नहीं था। अज़ादारा ने हुसैन एक मर्तबा मेरे चौथे इमाम ने अपने फूफी जनाब ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा बहुत गर्म लग रहा है। बस मेरी बीबी ने कहा वो शिमरा के खैमे में जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, खैमा की छाव थोड़ी मिल जाए। सारे दुश्मन खैमे में बैठ सकते, छाव में बैठ सकते, ठंडा पानी पी सकते, लेकिन अहले बैत का घराना तपती हुई जमीन पर शिद्दत धूप में, परवरदिगार वो मेरा चौथे इमाम की कितनी गर्व हो गए होंगे। ए मौला जिस्मानी दर्द बर्दाश्त नहीं होता हमारा, पैर का दर्द, कमर का दर्द नहीं माना। ए मौला ऐसे ही सच्चा परवरदिगार सैयद सज्जाद के जख्मों के सदके में मेरा मौला जैसे खेमे में बैठ, खेमे के पीछे बैठने गया, ताजियाना लहराता हुआ, पीठ जख्मी हो गई। परवरदिगार बीबियों ने हल्का किया, आओ मेरे बच्चे मेरे हमारे हल्के में। या अल्लाह ज़ैनब कितनी गरीब मजलूम ऐ परवरदिगार, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, माह रमजान मुबारक महीना है, कई लोग बेचारे अमल नहीं कर सके, अमल में आ नहीं सके, मालिक बीमारी की वजह से। परवरदिगार परवरदिगार तू सबसे बड़ा डॉक्टर है, तू सबसे बड़ा सेहत देने वाला है, तंदुरुस्त रखने वाला है। हर एक की बीमारी को दफे कर दे, सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, ताकि मारिफत के साथ तेरी इबादत कर सके और हमारे ईमान को सलामत रखना। सैयद सज्जाद की मुसीबत का वास्ता, बीवियों की मुसीबत का वास्ता, हर कदम पर सब्र करती रहे। मालिक किसी बीबी ने नहीं कहा कि हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है। परवरदिगार हमारी मुसीबतों को दूर कर दे और हम हमारी मुसीबत में सब्र करें, हमारे ईमान को सलामत रखे। परवरदिगार मरते दम तक हमारे दिल में विलायत अली, विलायत अहले बैत, विलायत 14 मासूमीन को बाकी रखना। बे मोहम्मद इब्न अली, 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 बे मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, बे जाफर इब्न मोहम्मद, बे जाफर इब्न मोहम्मद, बे जाफर इब्न मोहम्मद, बे जाफर इब्न मोहम्मद, बे जाफर इब्न मोहम्मद,
بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد۔ پانچویں امام اور چھٹے امام کا واسطہ دے کر اپنے علم کے لیے دعا مانگے، کیونکہ علم نہیں ہے، ہم قرآن کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں، یہ قرآن میں کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں رٹا مار مار کے، دعائیں پڑھتے ہیں، ابو ہم جو شمالی پڑھے، دعا افتتاح پڑھے، لیکن معرفت کے ساتھ پڑھے، ترجمہ پڑھے، سمجھے، تفسیر پڑھے۔ پروردگار پانچویں امام اور چھٹے امام کا واسطہ بس یہ پورے سال اور پوری زندگی جب تک تو ہمیں حیات دے، زندگی دے، ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ ہم کس کی امت ہے، ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ ہم وہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کا واسطہ، پانچویں امام کا واسطہ، چھٹے امام کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ۔ پروردگار ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کریں تاکہ جاہلیت ختم ہو جائے، معرفت کے ساتھ عبادت کرے، معرفت کے ساتھ نماز پڑھے، معرفت کے ساتھ قرآن پڑھے۔ پروردگار توفیق دے، ہدایت یافتہ کر دے تاکہ زمانے کے امام کے لشکر میں ہمارا شمار ہو۔ بے موسیٰ ابن جعفرین بے موسیٰ ابن جعفرین بے موسیٰ ابن جعفرین بے موسیٰ ابن جعفرین بے موسیٰ ابن جعفر بے موسیٰ ابن جعفرین 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 بے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام بے علی ابن موسیٰ 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 علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم۔ پروردگار چھٹے امام کا واسطہ، پروردگار ساتویں امام کا واسطہ، آٹھویں امام کا واسطہ، میرے ساتویں امام کو 14 سال قید خانے میں اندھیرا قید خانہ تھا، نہ ہوا کا گزارا تھا نہ روشنی کا گزارا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے امام کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، ہمارا مولا کبھی رکوع میں تھا کبھی سجدے میں تھا، ہمارا مولا عبادت میں مشغول تھا۔ پروردگار ساتویں امام کے صدقے میں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم شب نماز کو ہم ادا کریں، کبھی ہم شب نماز کو قضا نہ کرے۔ وہ شب نماز اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر شب نماز پڑھنے والا کہے کہ میری روزی تنگ ہے تو غلط ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، پھر کیوں نہ ہم شب نماز ادا کریں۔ پروردگار ساتویں امام کی عبادتوں کا واسطہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر خدا سے بات کرے، راز و نیاز کرے۔ خدا کو بہت پسند ہے آدھی رات کی عبادت۔ اے مالک، اے پروردگار، آج کی رات دعا قبول ہونے کی رات ہے، آج کی رات ہدایت کی توفیق کی رات ہے۔ پروردگار تیرے پاس ہم ہدایت مانگ رہے، توفیق مانگ رہے۔ پروردگار گناہ کو نہ دیکھ مالک، گناہ کو نہ دیکھ، تیرا فضل و کرم مولا امام رضا بادشاہ خراسان زامین و سامین، جو ایک نجیز جانور کتا اگر امام رضا کی روزے پر آتا ہے اور مدد مانگتا ہے کہ میرا بچہ ایک غار میں گر گیا ہے، نیچے زمین بلڈنگ کے نیچے گر گیا ہے، اس کی مدد کرو، امام خادم کے خواب میں آ کر اس کتے کی بچے کی مدد کرتے ہیں۔ مولا ہم نجیس جانور سے بھی برے ہیں، اے مولا پروردگار امام رضا بادشاہ خراسان ہمارے سامنے تو جاؤ مولا، ہمیں اس دنیا میں ذلیل نہ کرو، میرے سونو کرو، ہماری لاش کو رکھ لو، اب ہمارا کوئی سہارا نہیں، سارے دشمن نظر آتے امام رضا، سارے لوگ دشمن نظر آتے مولا۔ آپ کی بہن امام رضا معصومہ کا واسطہ کہ مدینہ سے زیارت کے لیے نکلے لیکن آپ کی زیارت نہ کر سکے، لیکن مولا ہمارا دل تڑپ رہا ہے آپ کی زیارت کے لیے، کربلا کی زیارت کے لیے مولا۔ آخری وقت ہو، مشہد کی زمین ہو، قوم کی زمین ہو، کربلا کی زمین ہو، نجف کی زمین ہو، ہمیں دفن کربلا نجف یعقوب کہیں پاک جگہ پر ہمیں دفن ہونا نصیب کرنا۔ پروردگار ہمیں 14 معصومین کی زیارت نصیب کرنا۔
بمحمد ابن علي 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 بعلي ابن محمد 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 علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرجم. پروردگار 9ویں امام اور 10ویں امام کا واسطہ دے کر روزی کے لیے قرضے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. پروردگار جناب زینب کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، حسین کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، پروردگار 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 جناب مسلم کا واسطہ، جناب مسلم کی مصیبت کا واسطہ. مالک ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، لیکن صبح کے وقت سے لے کر مغرب کا وقت جب دیکھا تو مسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. اے پروردگار پروردگار ہمارا بھی کوئی ساتھ دینے والا، کوئی سہارا نہیں. مالک کیا تو چاہتا ہے کہ شیعہ علی حسین کے عزاداروں سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کے سامنے دولت کے لیے سوال کرے؟ اے پروردگار اے پروردگار 9ویں امام اور 10ویں امام کا واسطہ جو جہاں کہیں قرضدار ہے ان کا قرضہ غیب سے ادا کرتے. مالک جن جن کی روزی کے راستے بند ہیں ان کے روزی کے راستے کھل جائے. پروردگار اگر اس سال میں تو نے اس کی قسمت میں روزی نہیں لکھی تو لکھ دے مالک، ابھی لکھ دے. تیرے پاس ہم سائل کی طرف، بھکاری کی طرف، فقیر کی طرف بھیک مانگتے ہیں. پروردگار اگر کسی کے روزی کے راستے بند ہو گئے مالک تو اس کے روزی کے راستے کھول دے. پروردگار وہ حسین علی اکبر کے پانی کا سوال پورا نہ کر سکو، وہ سکی کریم ابن کریم میرا مولا حسین علی اصغر کی پیاس کی وجہ سے ظالموں کے پاس پانی کا سوال کرتا ہے، لیکن ظالموں نے 3 بال والا تیر دیا ہے. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں علی اصغر کے صدقے میں، حسین کی پیاس کے صدقے میں، علی اصغر کی پیاس کے صدقے میں، علی اصغر کے خون کے صدقے میں، علی اکبر کی زخمی کلیجے کے صدقے میں، جناب زینب کی بے مکنا اور چادر کے صدقے میں، کوفہ اور شام کے بازار میں سکینہ پیاسی رہی، سکینہ پیاسی رہی، اتنی پیاسی رہی کہ شام کے قید خانے میں اپنے بھائی سے ایک ہی سوال کیا، بھائی پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سید سجاد نے کہا کہ جب دم گھٹ جاتا ہے، پانی جسم میں سے ختم ہو جاتا ہے تو ہڈی میں سے گوشت چھوٹ جاتا ہے. پروردگار اس پیاس کا واسطہ روزی کے راستے کھول دے. ہمارے بھائیوں کے، ہمارے ماں باپ کی، کل مومن والمومنات کے، کل مومن والمومنات کے روزی کے راستے کھول دے. پروردگار آج کی رات تقدیر کی راتیں بدل دے. اگر کسی کے نصیب میں قسمت میں روزی نہیں لکھی تو بدل دے، لکھ دے مالک. اے پروردگار تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اپنے چاہنے والے کو، جس نے تو نے پالا، جس نے تجھے پرورش کی، تو نے پیدا کیا، کیا تو اسے حیران کرے گا؟ در در بھٹکائے گا، در در کی ٹھوکر کھائے، کیا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں خدائی نہیں ہو سکتا. مالک ہم روتے ہیں، گر گراتے، فریاد کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. آج کی رات قرآن کے صدقے میں، قرآن کا معجزہ، اہل بیت کا معجزہ، نور کے صدقے میں پروردگار فضل و کرم کر دے مالک. اے پروردگار 10ویں امام اور 9ویں امام کے صدقے میں روزی کے راستے کھول دے، قرضہ غیب سے ادا کر دے. پروردگار بالحسن ابن علی 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 علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل. اب جو واسطہ دینے جا رہے ہیں آخری واسطہ ہے، زمانے کے امام کا واسطہ ہے.
बस दुआ करे कि ज़माने का इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए परवरदिगार। ए अस्करी के लाल, ए नरजिस के चांद, इमाम ज़माना आपके बगैर ये जिंदगी चैन नहीं, सुकून नहीं, करार नहीं मौला। आपके बगैर हम कैसे जिंदगी जिए पर इमाम ज़माना, ऐ मौला। मौला कहाँ ढूंढे आपको, कहाँ तलाश करे ए मौला। ए इमाम ज़माना है परवरदिगार, तेरी इजाजत के बगैर एक दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता, तेरी इजाजत के बगैर एक इंसान सांस नहीं ले सकता मौला। ए परवरदिगार, हमारे जमाने के इमाम को जल्द से जल्द ज़हूर फरमा दे मौला। ए परवरदिगार, तुझे जनाब सकीना की यतीमी का वसा, कभी सकीना ने किसी से सवाल नहीं किया, कभी नहीं किया, प्यासी रही, भूखी रही, तमाचे खाती रही, लेकिन एक मर्तबा सकीना ने देखा कि काफिला रुका है, एक तरफ जालिमों का काफिला है, दुश्मनों का काफिला है, और सारे दुश्मन वाले जालिमों का काफिले में सैरो सैराब हो रहे, खाना खा रहे, पानी पी रहे। शिमर मनन सबको पानी पिला रहा है, यहाँ तक कि जानवर को भी पानी पिला रहा है। सकीना जनाब ज़ैनब के पास, या अल्लाह, भूखी है, प्यासी है, 4 साल बच्ची है। जनाब ज़ैनब को देखा, जनाब ज़ैनब समझ गई कि बच्ची पानी चाहती है, मगर कैसे रोके जनाब ज़ैनब। ना अब्बास है ना हुसैन है, नन्ही 4 साल सकीना उठी, नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ाया, शिमर मनन के पास गई, कहा एक पानी का घूंट दे दे। अरे हुसैन की बेटी थी, कह देता, मना कर देता, उस बेटी सब सकीना सब्र कर लेती, लेकिन मना नहीं किया। सकीना समझी बस दूसरे को पिला के, अपने वालों को पिला के मुझे पिलाएगा। बच्ची खड़ी है, पीछे पीछे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाती है। एक मरतबा सबको पिलाने के बाद सकीना ने वापस कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे इमाम को सब्र फरमा दे बाप। हमने आपकी बारगाह में हाथ फैलाया है परवरदिगार, हम हमारे इमाम के ज़हूर की भीख मांगते हैं। सकीना के सदके में हमारे सवाल को पूरा कर दे। हमने जो भी दुआ मांगी, जो भी हाजत मांगी, जो भी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मरूमीन के लिए, जो भी हमारे लिए खैर हो, अच्छाई हो, भलाई हो, हमारी किस्मत में लिख दे खुदा, सारी बुराई को मिटा दे। जनाब सकीना के सदके में हमारी मुसीबत को दफे कर दे, हमारी बलाओं को दफे कर दे, हमारी बीमारियों के दफे कर दे, हमें सुकून, शांति, करार, मोहब्बत से लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक, इल्म हासिल करने की तौफीक, मारिफत के साथ इबादत करने की तौफीक, सारी दुआएं हमने मांगी है मालिक जनाब सकीना के सदके में हमारे सवालों को पूरा कर दे। जिसने हमें दुआ करने क्यों कहा है, उन सारे लोगों के सारे मसले हल कर दे, सारी परेशानियों को दूर कर दे। जनाब सकीना ने कहा, शिमर अब तो पिला दे। शिमर मनून ने मश्क का मुंह खोला। सकीना समझी, बच्ची समझी मुझे पानी पिलाएगा, हाथ फैलाया। शिमर मलून ने पानी नीचे जमीन पर फेंक दिया। नन्ही बच्ची तड़पने लगी, शिमर मलून तमाचे मारने लगा, सकीना तो जमीन में एड़ियां रगड़ने लगी। जनाब ज़ैनब आए, बच्ची को उठाए, शिमर ना मार मेरे बच्चे को। लीजिए, इमाम ज़माना को पुकारना है ना, आखिरी रात, आखिरी जुमला, आखिरी अमाल, आइंदा दिनों में भी अमाल करते रहना, आइंदा दिनों में भी दुआएं पढ़ते रहना, रोते रहना इमाम ज़माना के लिए। कहीं भी आपको इमाम की ज़ियारत हो जाएगी, इमाम आपको ज़ियारत करवाएंगे, इमाम आपकी दुआ कबूल करेंगे। लीजिए, शाम गरीबा है, खेमे जल गए, बीबिया की चादर लुट गई, 4 साल बच्ची सकीना तड़प रही है, करबला का मैदान है, खून की नदियां बह रही, कहीं चचा की लाशें, कहीं भाई की लाशें, कहीं कासिम के लाश के टुकड़े। सकीना को बाबा का सीना याद आया, सकीना आवाज देने लगी, बाबा कहाँ हो, इमाम ज़माना कहाँ हो, या हुज्जतुल कायम अलैहिस्सलाम इब्न ज़हरा अदरिकनी कहाँ हो, मौला कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश
کروں. بس ایک مرتبہ گھوڑے سوار نظر آیا. سکینہ نے پوچھا میرے بابا کی لاش کا پتہ بتا دے. اور ظالم نے کہا قریب آؤ, بچی سمجھی لاش کا پتہ بتائے گا. ظالم نے تماچے مارے. سکینہ نے کہا میری کیا خطا ہو گئی, میں نے میرے بابا کا لاش کا پتہ پوچھا تو تماچے کیوں مارتا ہے. رسول کہتے ہیں کہ یتیم کو ڈانٹا نہ کرو. روایت میں کہ جانور کو منہ پہ تماچا نہ مارو. یتیم بچی سکینہ حسین کی لاڈلی سینے پہ سونے والی تماچے کھاتی ہے, کتے میں آگ لگی ہے, کان میں سے خون بہ رہا ہے. پروردگار یتیمی کا واسطہ ہماری یتیمی کی زندگی ختم کر دے. وہ تو یتیم جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا بیتتی ہے. سوکھے درخت کے مانند ہو جاتا ہے, اس کی ساری امید ٹوٹ جاتی ہے. اے خدا, روایت میں کہ اگر یتیم آدھی رات کو اٹھ کر روکتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اور کوئی جھڑک دیتا ہے نا, تو جبریل معصوم فرشتے روتے تھے. مالک ہم یتیمی کی زندگی, ہم آدھی رات کا وقت ہم رو رہے ہیں مولا, ہمارا امام نہیں ہے, ہمارا شفیق باپ روحانی باپ نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے امام کو بھیج دو مولا. مولا ہماری اولاد کے لیے بھیک مانگتے ہیں, ہماری اولاد کا تقدیر اچھی کر دو. علی اکبر اور حسین کے صدقے میں, سکینہ اور حسین کے صدقے میں ہماری بہنوں کو, بھائیوں کو, ماں باپ کو, رشتے داروں کو ہماری دعا پر دستخط کر دیجیے. امام زمانہ بی بی زہرا کا پہلو شکستہ کا واسطہ, ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ, بے مکنا وہ چادر کا واسطہ, امام زمانہ ہماری عریضہ پر, ہمارے اعمال نامے پر, ہماری دعا پر دستخط کر دیجیے مولا. یا اللہ ہو, یا اللہ ہو, یا اللہ, یا رحمان ہو, یا رحمان ہو, یا رحمان, یا رحیم ہو, یا رحیم ہو, یا رحیم, یا رب, یا رب, یا رب, یا ذو الجلال والاکرام. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم حی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم بالحجت القائم علیہ السلام, 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 بالحجت القائم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. شان زہرا سٹارٹ کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. رب السماوات والارض وما بینہما من کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون
فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون أنى لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم إن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
زیارت امین اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہۃ وسبول الراغبین الیک شارعۃ واعلام القاصدین والیک واضحۃ وافئدۃ العارفین منک فاضعۃ واصوات الداعین الیک صادق وابواب الاجابۃ لہم مفتحۃ ودعوۃ من ناجک مستجابۃ وتوبۃ من اناب الیک مقبولۃ وعبرۃ من بکا من خوفک مرحومۃ والاغاثۃ لمستغاث بک موجودۃ والاعانۃ لمن استعان بک مبذولۃ وعداتک لعبادک منجزۃ وزلل من استقالک مقالۃ واعمال العاملین لدیک محفوظۃ وارزاقک الی الخلائق من لدنک نازلۃ وعوائد المزید الیہم واصلۃ وذنوب المستغفرین مغفورۃ وحوائج الخلق عندک مقضیۃ وجوائز السائلین عندک موفرۃ وعوائد المزید متواترۃ ومواعد المستطعمین معدۃ ومناہل الظماء مطرۃ اللہم فاستجب دعائی واقبل ثنائی واجمع بینی وبین اولیائی بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین انک ولی نعمائی ومنتہی منائی وغایۃ رجائی فی منقلبی ومثوائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔